السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 225 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تمہاری گرفت نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں میں، بے معنی قسمیں جو تمہاری زبانوں سے غیر ارادتی اور عادت کے طور پر ادا ہو جاتی ہے، زبان سے نکل جاتی ہے، ایسی لغو قسموں کا اللہ تعالیٰ تم سے پکڑ نہیں کرے گا، تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی اس پر گناہ نہیں ملتا ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا، تمہارا مواخذہ کرے گا جو تمہارے دلوں کے قصب سے ہو، یعنی دل کے ارادے کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، عزم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ قسم کھاتے ہو تو اس قسم پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے، حلم والا ہے۔ حلیم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے، بندوں کے گناہوں کی سزا جلدی نہیں دیتا ہے، مؤخر کرتا ہے، بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، بندوں کو چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، جبکہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے بندوں سے مواخذہ کر لے، پکڑ لے، اپنی گرفت میں لے لے، عذاب دے دے، سزا دے دے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ یہ صفت حلم ہے اللہ رب العالمین کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیم کی تفسیر میں ہی لکھا ہے: واللہ غفور حلیم، واللہ غفور لمن تاب الیہ، اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے جو اس سے توبہ کرے، جو اس کی طرف لوٹے۔ حلیم بمن اصاؤ حیث لم یعاجلہ بالعقوبہ، کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی عذاب نہیں دیتا ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے، بل حلم عنہ وستر وصفح مع قدرتہ علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ حلم صفت حلم سے متصف ہے، وہ حلیم ہے، وہ درگزر کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، طاقت کے باوجود عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ وَقَوْنُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جبکہ یہ سب اس کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جانتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے۔ یہ اس کی صفت حلم ہے، بردبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جلدی عذاب نہیں دیتا ہے۔ یہاں قسم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے دو بات بیان کی ہے۔ ایک یہ کہ لغو قسم پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جو دل کی پختگی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، مضبوط عزم کے ساتھ
بات کی تاکید کے لیے قسم کھاتا ہے اور اس کا وہ عزم ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، دل میں پختہ ارادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قسم کا مواخذہ کرے گا۔ اہل علم نے قسم کی 3 قسم بیان کی ہے۔ قسم کا مطلب کیا؟ جسے کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جیسے کوئی آدمی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ قسم، علماء نے قسم کی 3 قسمیں بیان کی، ایک ہے یمین لغو، دوسری ہے یمین منعقدہ، تیسری ہے یمین غموس۔ یمین لغو کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی بات بات پر اللہ کی قسم کھائے، بات بات پر اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ باللہ، اللہ کی قسم، یعنی اس کا یہ تکیہ کلام بن جائے، اس کی زبان سے غیر ارادی طور پر زبان سے وہ قسم ادا ہو، اس کی عادت بن جائے، تو ایسی قسم کو علماء نے یمین لغو قرار دیا۔ بار بار تو قسم نہیں کھانا چاہیے، لیکن یمین لغو یہی ہے کہ آدمی بات بات پر قسم کھائے، تو اس پر کوئی کفارہ اور کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، قسم کی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی بار بار قسم کھاتا ہے تو اس کا وزن گھٹ جاتا ہے۔ بلا وجہ اگر آدمی قسم کھا رہا ہے اور وہ لغو قسم کھا رہا ہے تو اس کے بات میں وہ اعتبار نہیں ہوتا ہے، وہ وزن نہیں ہوتا ہے، تو یہ یمین لغو ہے کہ آدمی کی عادت بن جائے اور بار بار غیر ارادی طور پر قسم کھائے۔ دوسری قسم ہے یمین منعقدہ، یمین منعقدہ، اس کا مطلب یہ ہو کہ آدمی دل کے مضبوط ارادے کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ قسم کھائے، یعنی اس کی یہ دل کا یہ عمل ہے کہ وہ جو قسم کھا رہا ہے ارادے کے ساتھ ہے، پختہ عزم کے ساتھ ہے، اور وہ قسم نافذ ہوتی ہے، اس لیے اس کو علماء نے یمین منعقدہ کہا ہے۔ یمین منعقدہ کہ آدمی قسم کھا لے کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں وہ کام کروں گا، تو اگر وہ کام نہ کرے تو یہ یمین منعقدہ ہے، واقع ہو گئی، تو اس پر کفارہ ہے، اس پر مواخذہ ہے۔ کل کے درس میں اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ قسم کے حوالے سے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 3 دن کا روزہ رکھے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، 3 دن کا روزہ رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو یمین منعقدہ کی صورت میں اگر نافذ نہیں، اگر اس کو پورا نہیں کیے، قسم ادا نہیں کر پا رہے، تو اس پر کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا۔ یا اگر کوئی شخص کوئی ایسی قسم کھا لیتا ہے جس کا تعلق گناہ سے ہے، لیکن اسے قسم کھا لیا ہے، اب وہ کرنا ہے جو خیر ہے، وہ کرنا ہے جو بہتر ہے، تو اپنی قسم کو توڑے گا، کفارہ دے گا اور خیر کا کام کرے گا۔ جیسے کوئی قسم کھا لے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس پر صدقہ نہیں کروں گا، اس کی صلہ رحمی نہیں کروں گا، اس کے ساتھ خیر کے ساتھ پیش نہیں آؤں گا، ایسی اگر قسم کھا لیتا ہے تو اس کو قسم توڑنا ہے، کفارہ ادا کرنا ہے۔ کل کے درس میں اس کی وضاحت ہوئی تھی۔ تیسری قسم ہے یمین غموس، یمین غموس، اللہ کی جھوٹی قسم کھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی جھوٹی قسم کھانا۔ جیسے وہ کام اس نے کیا ہے، لیکن وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے کام نہیں کیا، یعنی اس نے چوری کی ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، لیکن وہ جھوٹ بول کر کے اپنا دامن صاف کر رہا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا رہا ہے، اور اللہ کی قسم بھی کھا رہا ہے۔ یا پھر کسی کی زمین ہڑپ لے، کسی کے کوئی سامان ہڑپ لے، چوری کر لے، قبضہ کر لے، اور کہے کہ نہیں اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو یہ قسم کے ذریعے سے اگر کسی کا حق مار رہا ہے تو یہ یمین غموس ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ تو 3 قسم علماء نے قسم کی 3 قسمیں بیان کی ہے، یمین لغو، یمین منعقدہ، یمین غموس۔ یمین لغو کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اس سے بچنا ہے۔ دوسری قسم ہے یمین منعقدہ، اگر اس قسم کو پورا نہیں کیے تو پھر کفارہ دینا پڑے گا،
یا اگر اس کا تعلق گناہ سے ہے تو قسم توڑنا ہے اور کفارہ دینا ہے. اور تیسری قسم ہے یمین غموس، یعنی جس سے آدمی اللہ کی قسم کھائے اور کسی کا حق لوٹ لے، تو یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے. اس پہ کفارہ نہیں ہے بلکہ توبہ ہے اور بندوں سے معافی مانگنا ہے اور وہ حق اس کو واپس کر دینا ہے، تب جا کر کے سلامتی ہوگی، نجات ملے گی. ورنہ اگر کسی کا حق مار لیے اور جھوٹی قسم کے ذریعے سے حق مار لیے تو پھر اس سے آخرت بھی برباد ہو جائے گی، جہنم رسید ہونا پڑے گا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر دو باتیں بیان فرمائی ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تبارک کی جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، جو بے معنی یعنی لغو قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، نہیں گرفت کرے گا. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو، پختہ ارادے سے کھاتے ہو، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس کرے گا، تم سے سوال کرے گا، تم سے مواخذہ کرے گا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا ہے اور بردبار ہے. تو آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور قسم کھانے میں جلد بازی نہ کریں، قسموں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.